اپنی 5 چیزیں کبھی کسی سے شیئر نہیں کریں۔ نمبر 1، کامیابی کا راز۔ اگر آپ کسی کو اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہیں تو لوگ بھی یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ آپ پر الزام لگائیں گے کہ آپ نے انہیں صحیح نہیں بتایا تھا۔ اس لیے اپنی کامیابی کا راز کسی کو مت بتانا۔ نمبر 2، اپنے مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے مسائل کسی سے بانٹنے سے ہمیں اپنا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے۔ در حقیقت 70% لوگ آپ کے مسائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور 10% واقعی آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اپنے مسائل بتانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ نمبر 3، اپنے خواب کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ زندگی میں اپنے خواب پہلے ہی طے کر لیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے کسی سے شیئر نہیں کریں، کیونکہ ان کو شیئر کرنے سے آپ کے نقطہ نظر اور آپ کے مقصد پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اس پر الجھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دوسروں سے ایک جیسا مشورہ یا رائے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کا نقطہ نظر دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 4، آپ کتنا کماتے ہیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ آپ کی آمدنی یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس سے دوسروں کو واقف نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے خاندانی مسائل کسی سے شیئر نہیں کریں۔ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی مسائل نہ ہوں۔ کچھ میں بڑے مسائل ہیں اور کچھ میں چھوٹے، لیکن اجنبیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے کبھی حل نہیں ہوتے۔ آپ کو ان مسائل کے بارے میں خاندان کے افراد سے بات کرنی چاہیے۔ ان مسائل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں، گھر کی بات کو گھر میں ہی رہنے دیں۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا، تو یقین کریں اس شخص نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دوسروں کی اجازت کے بغیر ان کی مدد نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جسے وہ ٹوٹا ہوا نہیں سمجھتے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں، دوسروں جیسا بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ خود کو بھی کھو دیں گے۔ جس چیز پر آپ کو تجربہ حاصل نہ ہوا، اس پر تنقید نہ کریں۔ اپنی زندگی سے گر جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ اٹھانے کے لیے جھکو گے تو زیادہ گرا دو گے۔ قناعت کو ذات راہ بنائے مسلسل چلتے رہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ تبدیلی کے مراحل میں بعض اوقات ہم خود کو تبدیل کرنے کے لیے بہت پرجوش پاتے ہیں اور بعض اوقات ہم نا امید اور تھک جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تبدیلی میں وقت لگتا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں ان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہار مان لینے کی۔ خودکشی ایک عربی کہاوت کے مطابق اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ پانی میں گرتے ہی آپ ڈوبنے لگیں گے اور سانس بند ہونے لگے گی اور تھوڑی ہی دیر بعد روح پرواز کر جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے پانی میں گرتے ہی ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرنا نہیں چاہتے، بس کوئی کام ایسا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ شاید آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہے جس کے ساتھ آپ نہیں رہنا چاہتے، کوئی واقعہ ایسا ہے جسے آپ بھول جانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، یا جہاں رہ رہے ہیں وہاں ان لوگوں میں نہیں رہنا چاہتے۔ تو ان سب کا حل ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اس علاقے کو بدل لیں، ہجرت کر جائیں، مگر خودکشی کا نہ سوچیں، کیونکہ اصل میں آپ زندگی ختم نہیں کرنا چاہتے، بس زندگی کا کوئی ناپسندیدہ پہلو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔